نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور یہ خواب آپ نے اپنے والد محترم کو بتایا، اور خواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے جو تارے دیکھے تھے ان کا نام یہ ہے، وہ نام یہ ہے کہ ایک روایت میں مصباح کی جگہ نطحہ ذکر ہے، لیکن 11 ستاروں کے نام حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے۔ سنان نامی یہودی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائیں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ آپ خاموش تھے کہ جبریل علیہ السلام آگے انہوں نے حضور کو ستاروں کے نام بتا دیے۔ آپ نے یہودی کو کہا، اگر میں تمہیں ان تاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے نام بتا دیے۔ وہ کہنے لگا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک یہی ان کے نام ہیں۔ آپ کی خواب کی تعبیر کیا تھی 11 ستارے دیکھنے کی؟ تو 11 تاروں سے مراد آپ کے بھائی اور چاند سورج سے مراد آپ کی ماں باپ ہیں، لیکن خیال رہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے ہی آپ کے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پہلے امتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ خواب میں سورج دیکھنے سے بادشاہت، سونا، خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چاند کو خواب میں دیکھنے سے بادشاہت، وزارات، بادشاہ کا قرب، ریاست، شرافت، غلام، منصب، حاکمیت، بڑے آدمی کی زیارت، والد، والدہ، زوجہ، خاوند، عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی فساد اور باطل امور کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ خیال رہے، خواب دیکھنے والا جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر دے، لیکن اگر برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے پر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر الرؤیا پڑھے، اور کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہ کرے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کا خواب بیان کرنے سے منع کرنا۔ کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوں گے تو بھائی ان سے حسد کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے بھائی آپ سے اس پر حسد کرتے تھے، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا، اسی لیے آپ نے منع فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں شیطان کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد، جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بعد حضرت بنیامین سے، تو دوسرے بھائیوں کو اس پر حسد آیا۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ایک جماعت ہیں، باپ کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ 2 ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، یہ اپنے باپ کی خدمت ہماری طرح نہیں کر سکتے، پھر ان سے پیار و محبت ہم سے زیادہ کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے اپنے باپ کو ضلال مبین کی طرف کیسے منسوب کیا؟ یہ تو مذمت اور طعنے میں مبالغہ ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول پر طعنے میں مبالغہ کرے وہ کافر ہے۔
حالانکہ وہ مومن تھے، اولاد کسی طرح طعنہ زن ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ کہ راہ راست اور حق سے دوری کو ضلال سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ ان کے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ ہمارے باپ دنیا کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم انہیں زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور ہم ان کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن محبت وہ ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ محبت دل کا کام ہے جس پر انسان قادر نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں انصاف کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرمانے کے باوجود دعا فرماتے تھے، اے اللہ جس کا میں مالک ہوں اس پر تو میں نے عمل کر دیا، لیکن جس پر میں مالک نہیں اس پر مجھے مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی ولی دلی محبت کسی سے زیادہ ہونا انسان کے دائرۂ قدرت سے باہر ہے۔ یہ دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے اولاد سے محبت زیادہ ہونا بھی فطرتاً اور قدرتی عمل ہے۔ یوسف علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی تمام اولاد میں سے اگر کسی کو منصب نبوت حاصل ہونا ہے تو وہ یہی آپ کا بیٹا ہے، اسی لیے آپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے بعد بنیامین سے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہی ان کے بھائی زیادہ مخالف ان کے ہی تھے۔ بنیامین کے اس طرح مخالف نہیں تھے کیونکہ خواب دیکھنے کا معاملہ ان تک بھی کس طرح پہنچ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راہ سے ہٹانے کی ٹھان لی تھی اور کہا کہ یوسف کو مار ڈالو، یہ کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ یعنی انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ باپ صرف تمہارے ساتھ ہی خالص محبت کریں تو یوسف کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے، اس کی بغیر باپ کے کامل محبت میسر نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ عظیم جرم بھی ہوگا، لیکن حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے، البتہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ صرف ایک بھائی قتل کرنے سے منع کرتا تھا۔ یہ روکنے والا آپ کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا۔ اس نے کہا قتل ایک عظیم جرم ہے، تمہارا یہ ارادہ درست نہیں، البتہ جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں سے کوئی گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مطلب بھی پورا ہوگا اور یوسف بھی قتل سے بچ جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارادے پر عمل کرنا ہی ہے تو یہی کرو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہو؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے کہا بے شک تمہارا اس کو ساتھ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصروف کے نہیں۔ ان کا شہر سے باہر جانے اور کھیل کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، دوڑ میں مقابلہ کریں گے، تیر اندازی میں مہارت حاصل کریں گے۔ اگر وہ صرف لہو و لعب کے لیے کھیل کود کو اجازت طلب کرتے تو یعقوب علیہ السلام انہیں کبھی اجازت نہ دیتے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، یہ ہماری جنگی تدابیر دیکھ کر خوش ہوگا اور جنگلی میوے پھل ہم اسے توڑ کر دیں گے، یہ کھائے گا، کیونکہ ہم اونٹوں کے چرانے اور انہیں چارہ کھلانے کی مشقتیں بھی کریں گے، ان میں جنگلی درختوں سے پھل بھی حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے اور وہ زمین بھی بھیڑیوں والی تھی، اسی لیے آپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم بے خبر ہی رہو۔ شاید یعقوب علیہ السلام نے خواب کو اسی طرح سمجھا ہو اور اشارہ دشمن کی طرف ہو، یعنی بھیڑیے سے مراد دشمن ہو۔
آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو واپس آ کر یہی عذر پیش کرنا ہے۔ اپنے باپ کے قول سے ہی سمجھ آیا، ورنہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سامنے ایسا کلام نہ کرو جس سے اسے جھوٹ کی رہنمائی ملے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں کو بھیڑیا بھی کھا جاتا ہے، جب ان کے باپ نے یہ کہا تو انہیں بھی جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کی ایک جماعت، وہ جو بہت طاقتور ہو، ان کے سامنے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا مجال ہے کہ ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح بھی ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، کیا تم ہمارے ساتھ باہر جنگل میں چلو گے جہاں ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور اونٹ وغیرہ دوڑانے اور دوسری جنگلی تدابیر میں مقابلہ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں ضرور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم باپ کو کہو۔ آپ نے سب بھائیوں کو ساتھ لیا اور باپ کے پاس آ گئے۔ بھائیوں نے ان کی موجودگی میں اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی، یوسف ہمارے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، بھائی مجھے پیار و محبت سے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کی مرضی اور کہنے پر بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی ظاہر فرما دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تو جب تک یعقوب علیہ السلام سامنے تھے اس وقت تک وہ کندھے پر اٹھا کر چلے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک وہ سامنے رہے۔ جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے۔ کبھی بد کلامی کرتے اور کبھی مارتے۔ آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے کے پاس آتے کہ شاید وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے اور میری فریاد سنے گا، لیکن وہی آپ کو مارنا شروع کر دیتا۔ آپ نے ان کے ارادوں کو سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے پکار کر کہا، اے میرے ابا جان، کاش آپ یوسف کو دیکھتے کہ بھائی اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کتنے غم زدہ ہوتے اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو اگر آپ دیکھتے تو یقیناً روتے۔ اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی آپ کے وعدے کو بھول گئے، کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو بھول گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام شدید روئے۔ اسی حال میں روحیل نے آپ کو زمین پر گرایا اور سینے پر بیٹھ گیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔